اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ موضوع پر مسح کے جواز کے متعلق فقہاء اسلام کے مذاہب۔ اس باب کے حدیث میں موضوع کا مسح بیان ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس موضوع پر لکھتے ہیں، ان احادیث سے موضوع پر مسح کرنے کا جواز معلوم ہوا اور سوا گمراہ بدعتی کے اور کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرتا۔ خارجیوں نے کہا موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور صاحب البدایہ نے کہا موضوع پر مسح کرنا عام صحابہ کے نزدیک جائز ہے۔ الایہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ رافضیوں کا قول ہے۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، وہ سب موضوع پر مسح کرنے کے معتقد تھے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی شرائط میں سے ہے کہ ہم شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، اور 2 دامادوں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ موضوع پر مسح کرنے کو جائز کہتے ہیں، اور گھڑے میں تیار کردہ نبیذ کو حرام نہیں کہتے۔ نیز امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے اس وقت تک موضوع پر مسح کرنے کا قول نہیں کیا جب تک یہ مجھ پر نصف النہار کی طرح روشن نہیں ہو گیا، اور موضوع پر مسح کا انکار کرنا کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رد کرنا اور ان کو خطا پر قرار دینا، لہٰذا موضوع پر مسح کا انکار کرنا بدعت ہے۔ اسی وجہ سے علامہ کرخی نے کہا موضوع پر مسح کے جواز کے منکر پر میں کفر کا خدشہ کرتا ہوں، اور امت کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ امام بہقی نے کہا حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی کراہت منقول ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت کا جواب یہ ہے کہ سند صحیح کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، اور کراہت کی روایت اس درجہ کی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا روایت کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کر دیا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مخلوقات جب ان کے نزدیک سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موضوع پر مسح ثابت نہیں ہوا تھا، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا۔ امام جوزقانی نے کتاب الموضوعات میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا انکار کرنا ثابت نہیں ہے، اور علامہ کاشانی نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مدار اکرمہ پر ہے، اور جب عطا کے پاس یہ روایت پہنچی تو انہوں نے کہا اکرمہ نے جھوٹ بولا، اور عطا سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع پر مسح میں لوگوں کی مخالفت کرتے تھے، اور موت سے پہلے انہوں نے اس مسئلہ میں رجوع کر لیا۔ علامہ ابن قدامہ نے مغنی میں لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا موضوع پر مسح کے متعلق میرے دل میں کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں 40 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث بیان کیے ہیں۔ نیز امام احمد نے فرمایا پیر دھونے سے موضوع پر مسح کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ افضل عمل کیا کرتے تھے۔ یہ امام شعبی، حکم اور اسحاق کا مذہب ہے، اور علامہ مرغنانی نے ہدایہ میں لکھا ہے موضوع پر مسح کے متعلق احادیث مشہور ہے، اور جو شخص اس کو جائز نہ کہے وہ بدعتی ہے، لیکن جس نے موضوع پر مسح کو جائز کہا اور مسح کے بجائے پیروں کو دھویا اس نے عزیمت پر عمل کیا، اور اس کو اجر ملے گا۔ علامہ قرطبی نے امام مالک سے اسی کی مثال قول نقل کی۔ امام مالک سے اور بھی کئی اقوال مروی ہیں۔ نمبر 1 موضوع پر مسح کرنا اصلاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 موضوع پر مسح کرنا جائز ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے۔ نمبر 3 موضوع پر مسح کرنا بلا تعین مدت کے ہمیشہ جائز ہے، امام مالک کا یہی قول مشہور ہے۔ نمبر 4 تعین مدت کے ساتھ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 5 مسافر کے لیے جائز ہے اور مقیم کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 اس کے برعکس قول ہے۔ اسحاق، حکم اور حماد نے کہا پیر دھونے سے مسح کرنا افضل ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے، اور امام احمد سے بھی ایک یہی روایت ہے۔ ابن منظر نے کہا دونوں مساوی ہیں۔ امام احمد سے یہ بھی ایک روایت ہے۔ اصحاب شافعی نے کہا پیر کا دھونا مسح کرنے سے افضل ہے، بشرطے کہ سنت سے اعراض کی وجہ سے مسح کو ترک نہ کرے اور اس کے جواز میں شک نہ کرے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا امام مالک کے سوا میرے علم میں
اور کوئی فقیہ نہیں جس نے مسح کا انکار کیا، اور امام مالک سے صحیح روایت اس کے خلاف ہے۔ علامہ ابن عبد البر کے اس کلام پر اعتراض ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ مجاہد، سید بن جبیر اور اکرمہ نے موضوع پر مسح کو مکروہ کہا، اور محمد بن علی بن حسین، ابو اسحاق عصبی اور قیس بن ربیع سے بھی یہی منقول ہے، اور وہ ابو بکر بن ابی داؤد، خوارج اور روافظ کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد نے کہا 37 صحابی موضوع پر مسح کو جائز کہتے تھے۔ حسن بن محمد نے 40 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ امام بزار نے اپنے سند میں بھی یہی ذکر کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے 41 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اشراف میں حسن کی روایت سے 70 صحابہ کا ذکر ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا تمام اہل بدر اور اصحاب حدیبیہ اور دیگر مہاجرین اور انصار اور باقی مہاجرین اور انصار اور تابعین اور فقہا مسلمین موضوع پر مسح کے جواز کے قائل تھے۔ ہم نے شرح معنی الآثار کی شرح میں موضوع پر مسح کے متعلق 36 صحابہ کی روایت کا بیان کیا ہے۔ موضوع پر مسح کے منسوخ نہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ سورہ مائدہ جس میں آیت وضو ہے وہ مدنی ہے، اور سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے رہے ہیں، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی روایت بہت پسند تھی۔ علامہ نووی نے کہا ہے جبکہ حضرت جریر کا اسلام لانا متاخر ہے تو معلوم ہے ان کی حدیث معمول با ہے، اور ان کی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ آیت وضو میں پیر دھونے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو موزہ پہنے ہوئے نہ ہو، اس لیے یہ حدیث اس آیت کی مخصص ہے۔ علامہ خطابی نے کہا ان احادیث میں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کا یہ موقف تھا کہ سنت سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں نسخ سے مراد بیان اور وضاحت ہے، جیسے کہ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ آیت وضو میں پیر دھونے کا حکم اس شخص کے لیے جس نے موزے نہ پہنے ہوں۔ امامہ پر مسح کرنے کے جواز کے متعلق فقہ اسلام کے مذاہب۔ حدیث نمبر 541 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ علامہ برزی عینی حنفی لکھتے ہیں امامہ پر مسح کرنے میں فقہ کا اختلاف ہے۔ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اگر کامل وضو کر کے امامہ پہنا ہو تو امامہ پر مسح کرنا جائز ہے، جس طرح موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ جو فقہا امامہ پر مسح کرنے کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر پر مسح کرو، اور جو شخص امامہ پر مسح کرے گا وہ سر پر مسح نہیں کرے گا، اور اس پر اجماع ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا لپیٹ کر اگر اس کپڑے پر مسح کیا ہے تو تیمم میں کافی نہیں ہوگا۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ جس عضو پر مسح کرنا ہے اس عضو پر کپڑا رکھ کر مسح کیا جائے تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر پر امامہ رکھ کر امامہ پر مسح کیا ہے تو سر کے مسح سے کفایت نہیں کرے گا۔ علامہ خطابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے سر پر مسح کرنے کو فرض کیا ہے، اور امامہ پر مسح کرنے والے حدیث تعویل کے متحمل ہے، تو متحمل چیز کی وجہ سے یقینی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن منظر نے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ پر مسح کیا۔ حضرت عمر، حضرت انس اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابو دردہ سے بھی یہی روایت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، حسن، قتادہ، مقہول اور زائی اور ابو ثور کا بھی یہی نظریہ ہے، اور عروہ نخعی، شعبی، قاسم، امام مالک، امام شافعی اور اصحاب رائے فقہاء احناف نے کہا امامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، ٹوپی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے دوپٹہ پر مسح کرنے میں دو روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ یہ جائز ہے، دوسری روایت میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں نماز پڑھنا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ صبح کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ جب وہ ایک رکعت پڑھا چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایک رکعت ان کی ابتداء میں پڑھی۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث میں افضل کا مفضول کی ابتداء میں نماز پڑھنے کا جواز ہے، اور یہ بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد امت کی ابتداء میں نماز پڑھی ہے، نہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے،
کیونکہ صحابہ نے نماز کو اول وقت میں پڑھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب امام کو اول وقت پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو جماعت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کس شخص کو آگے کر دیں اور وہ ان کو نماز پڑھائے، بشرطیہ کہ ان کو امام کے حسن خلق پر اعتماد ہو، اور یہ کہ امام کو اسے ایذا نہیں پہنچے گی اور اسے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کو اطمینان نہ ہو کہ امام کو ایذا پہنچے گی تو اول وقت میں الگ الگ نماز پڑھ لیں، پھر اگر ان کو دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ حکم صرف ظہر اور عشاء کی نماز میں ہے، کیونکہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہے، اور مغرب کی 3 رکعت ہے اور 3 رکعت نفل مشروع نہیں ہے۔ سعیدی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانے کو برقرار رکھنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے ہو جانا اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، اور آپ اس لیے آگے نہیں بڑھے کہ قوم کی نماز کی ترتیب میں خلل نہ ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں اس طرح نہیں تھا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا تو نماز پڑھا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العدل فوق الامر پر عمل کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے الامر فوق العدل پر عمل کیا۔ ان میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔